بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. آج ہمارے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے اس کورس کا 6 سیشن ہے اور ہم نے پچھلے 5 سیشنز میں ایک پورا ماڈیول ختم کیا ہے. اس کو ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیں اور اس کے آبجیکٹیوز پہ تھوڑی سی بات ہو جائے. پچھلے 5 سیشنز میں ہم نے جو کچھ بھی ڈسکس کیا وہ بیسیکلی ایک بیک گراؤنڈ بنانے کے لیے تھا کہ ہم اپنے اس کورس کی اسٹیج 2 اور اسٹیج 3 پہ آرام سے پہنچ سکیں اور پھر ہماری ڈسکشنز، ہماری گفتگو میں ہمیں کوئی پرابلم نہ ہو، کوئی آسانی جو ہم کریٹ کرنا چاہ رہے تھے وہ کریٹ ہو جائیں اور بیسک ٹرمینالوجی، بیسک لینگویج آف ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہم سب سمجھنے لگیں. تو اس مقصد کے تحت ہم نے پہلے 5 سیشن میں وی ٹاکڈ اباؤٹ پرسنالٹی، وی ٹاکڈ اباؤٹ بیہیویئر، وی ٹاکڈ اباؤٹ the general language of industrial psychology, so that when we come to the process of inculcating the skills and benefits in individuals, تو ہم ایک لیول گراؤنڈ پہ ایک ایکول فوٹنگ پہ بات کر سکیں. لاسٹ ٹائم ہم نے بات پرسنالٹی کے ساتھ ساتھ موٹیویشن کی تھی. وی ٹاکڈ ان ڈیٹیل اباؤٹ ویریئس فیکٹرز آف پرسنالٹی بیکاز وی selected the 5-factor model of personality for our course اور اس 5-factor model کو ہم نے ریلیٹ کیا تھا with intrinsic motivation. اور intrinsic motivation کیونکہ ایک اسکل ہے اور جیسا میں نے عرض کیا اب جو ہمارا ماڈیول شروع ہوا ہے this will be revolving around various skills like motivation, communication, leadership and many others. اور یہ جب ہمارا پارٹ پورا ہو جائے گا then we will move to the macro applications of human resource development in communities, in countries. So intrinsic motivation کی ہم بات کر رہے تھے because وہ ایک skill ہے. So اس لیے ہم نے اس 6 سیشن میں موٹیویشن کو ہی اپنا ٹاپک رکھا ہے اور مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو موٹیویشن کی تھیریز کے بارے میں انفارم کریں اور موٹیویشن کے جو تھیوریٹیکل فریم ورکس ہیں وہ آپ تک پیش کریں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ان تھیریز کو لرن کرنے کے بعد ہم اس پوزیشن میں ہوں کہ ہم کسی دوسرے کو موٹیویٹ کر سکیں. پہلے سب سے تو اپنے آپ کو موٹیویٹ کر سکیں اور پھر دوسروں کو موٹیویٹ کر سکیں. بیکاز موٹیویٹنگ ادرس از دا ریئل چیلنج آف اے ہیومن بینگ، آف اے ڈیولپڈ ہیومن بینگ، چاہے وہ گھر کی سچویشن میں ہوں، چاہے وہ آرگنائزیشنس کی سچویشن میں ہوں، چاہے وہ کسی بھی رول میں ہوں. اگر وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں وہ ایک میجر اچیومنٹ ہے. اور اسی کو ہم بعد میں دیکھیں گے کہ ہم the ability to motivate others, we will stretch it to the concept of leadership. لیکن آج ہمارا ٹاپک، آج ہماری گفتگو ہوگی موٹیویشن پہ. سو پہلے ہم براڈلی اگر موٹیویشن کو ڈیفائن کرنا چاہیں، موٹیویشن ہم نے انٹرنسک موٹیویشن کو ڈیفائن کیا ایز سم تھنگ وچ arises internally, internal passion, doing something purely for the sake of it, for the pleasure of it, for the love of it. موٹیویشن کو اوور آل اگر ہم ڈیفائن کرنا چاہیں تو موٹیویشن بیسیکلی از اے ولنگنیس. یہ مرضی ہے کچھ کرنے کی. اٹ از اے ولنگنیس ٹو ایگزرٹ ایفرٹ. اور واٹ ایفرٹ؟ اے ویری ہائی لیول آف ایفرٹ. کیونکہ ایفرٹ تو ہر انسان اپنی زندگی کے اندر اپنے اپنے حالات کے مطابق کچھ نہ کچھ ایفرٹ تو کر رہا ہے، لیکن اس ایفرٹ کی انٹینسٹی کتنی ہے یہ ڈیفائن کرے گی ویدر وہ شخص موٹیویٹڈ ہے یا نہیں ہے. سو موٹیویشن ول بی ڈیفائنڈ ایز اے ولنگنیس ٹو ایگزرٹ ایفرٹ سو دیٹ نیڈز آر فلفلڈ. اور وہ نیڈز فلفل ہونے کا پروسیس از تھرو اچیومنٹ آف گولس. سو دی ولنگنیس ٹو ایگزرٹ ہائی لیولس آف پریشر ٹو فلفل نیڈس از ایکچولی موٹیویشن. اینڈ فلفلمنٹ آف نیڈ ایز وی سیڈ از تھرو obviously آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ فلفلمنٹ آف گولس، آبجیکٹیوس. سو 3 اس میں کی ایلیمنٹ ہیں اس ڈیفینیشن میں. ایک لفظ ہے ایفرٹ، ایک لفظ ہے گولز اور تیسرا لفظ ہے نیڈس. ان کو ہم تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں تاکہ ڈیفینیشن اور موٹیویشن کا بیسک کانسیپٹ ذہن نشین ہو جائے. ایفرٹ، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ایفرٹ کوشش ہے اور کوئی شخص موٹیویٹڈ ہے یا نہیں ہے ول بی ڈیٹرمنڈ بائی 2 فیکٹرز ریلیٹنگ ٹو ایفرٹ. فرسٹ از دی انٹینسٹی آف دی ایفرٹ. شدت کتنی ہے ایفرٹ میں؟ از اٹ ریئلی اے فل throttle effort? Is it really an effort where a mind and heart is put?
لیکن اگر آپ غور کریں تو صرف انٹینسٹی آف ایفرٹ ڈز ناٹ لیڈ ٹو موٹیویشن. اگر کوئی بہت زیادہ ایفرٹ کر رہا ہے یا کوئی بہت زیادہ محنت کر رہا ہے تو صرف ہارڈ ورک سے موٹیویشن اٹین نہیں ہوتی, بیکاز موٹیویشن از اے اسٹیٹ آف مائنڈ. سو اس میں ساتھ ساتھ ایفرٹ کی انٹینسٹی کے جو چیز ضروری ہے, دیٹ از دی کوالٹی آف ایفرٹ. سو ایفرٹ کتنی آرگنائزڈ ہے, ایفرٹ کتنی کنسنٹریٹڈ ہے, ایفرٹ کتنی اسمارٹ ہے, اور پلس وہ کتنی انٹینس ہے, یہ دو فیکٹرز جب ملیں گے, انٹینسٹی اینڈ کوالٹی, دین این ایفرٹ از کریٹڈ. اب یہ ایفرٹ جب کوئی انسان کرتا ہے, چاہے وہ گھر میں کرے, چاہے وہ جاب سچویشن میں کرے, چاہے وہ کسی بھی سچویشن میں کرے, تو یہ ایفرٹ ایکچولی وہ کر رہا ہوتا ہے کچھ گولز اٹین کرنے کے لیے. کام پہ وہ گولز ورک ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں, پروفیشن ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں, گھر میں وہ گول گھر کی لائف سے ریلیٹڈ, پرسنل لائف سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں. اور گولز کے تھرو جو الٹیمیٹ آبجیکٹو اٹین کرنا ہے وہ ہے کوئی نیڈ سیٹسفائی کرنا. نیڈ یا ضرورت بیسیکلی ایک انٹرنل اسٹیٹ ہے which makes certain outcomes attractive. For example, if a person wants to buy a mobile, now to buy that mobile he needs some money, he needs to have some extra money, so he makes an extra effort on some assignment, on some task, on some job. The effort has a quality in it, the effort has intensity in it. Goal is to satisfy the need of buying a mobile. He gets the reward, he gets the money, and now that internal state is satisfied by fulfilling the goal or the objective of his work, جس کے تھرو ان کو ایکسٹرا ریوارڈ ملا کہ اب وہ ایک موبائل خرید سکتے ہیں. سو نیڈ اور ضرورت از 24 hours with us. ایک نیڈ فلفل ہوتی ہے تو اور سامنے آ جاتی ہیں, ایک نیڈ اگر فلفل نہیں ہوتی تو ہم اس کو فلفل کرنا چاہتے ہیں, بیکاز اس کے بغیر جب ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی نیڈ ہماری فلفل نہیں ہوتی تو ہمارے اندر ایک انگزائٹی یا ایک ٹینشن کی صورت پیدا ہو جاتی. سو انفلفلڈ نیڈس بیسیکلی لیڈس ٹو انگزائٹی اور ٹینشن ود ان اس. دیٹ ٹینشن فورسز اس ٹو ایکٹ, وچ مینس وہ ٹینشن جو ہے وہ کریٹ کرتی ہے ڈرائیو اور دی اسٹیمولیشن اور دی انرجی ٹو ایکٹ. اینڈ وین وی ایکٹ اور بہیو, دین دیٹ وین وی ایکٹ, اس وقت وہ بیہیویئر جو ہمارا ہے دیٹ ول ڈیسائڈ, دیٹ ڈٹرمنس کہ ہماری نیڈ, ہمارا ریوارڈ فلفل ہوگا یا نہیں ہوگا. بیکاز وی بہیو, وی ایکٹ, وی ڈو اے جاب, اینڈ دیٹ گیوز اس اے ریوارڈ اور دیٹ فلفلز اے نیڈ. اب موٹیویشن کے بارے میں ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں. موٹیویشن از آف ٹو ٹائپس, ایکسٹرنسک موٹیویشن اینڈ انٹرنسک موٹیویشن. ایکسٹرنسک موٹیویشن وہ موٹیویشن ہے جو ڈپینڈنٹ ہے ریوارڈس کے اوپر, جو ڈپینڈنٹ ہے فیڈ بیک کے اوپر. فیڈ بیک بھی ایک قسم کا ریوارڈ ہے. سو ریوارڈ کوڈ بی اے مانیٹری ریوارڈ ان ٹرمز آف سیلری اور پروموشن, اور اٹ کوڈ بی the whole package, the perks, or it could be positive feedback from the colleagues, from the peers. Whereas intrinsic motivation is not dependent on rewards. یہ ہم already دیکھ چکے ہیں last session میں, that intrinsic motivation is our ability, which, it is our passion, which comes from inside, and it forces us to behave in a way that we are engaged in an activity purely for the fun of it, for the pleasure of it, for the gratification of it. Or self-motivation, which is a very closely related phenomena with intrinsic motivation, is in fact our ability to motivate ourselves in face of failure, in face of hardships. یہ ہم تھوڑا سا اس کو ٹچ کر چکے ہیں when we talked about emotional intelligence. And this concept was one of the 5 components of emotional intelligence, our ability to motivate ourselves جبکہ ہمیں پتا ہو the situation is not favorable to us, and that we are suffering from failures or hardships, لیکن اس کے باوجود if we get up in a morning full of energy, full of zeal and zest to encounter the day, then we are self-motivated. So extrinsic motivation is contingent upon rewards, or it is dependent on rewards. جب ہم کام کرتے ہیں, لوگ بیسک کوشچن ایگزام میں آتا ہے, why do people work? So mostly if you ask people why do you work, so they will say we work for a living.
Now that is extrinsic motivation to work, because their motivation is to get a salary, is to get perks, or to get benefits, monetary rewards to sustain themselves. So feedback بھی ایک طرح کا جیسے ہم نے عرض کی ریوارڈ ہے. انٹرنسک موٹیویشن میں جو اسٹڈیز ہوئی ہیں ان میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وین پیپل گیو ریوارڈ ان انٹرنسک موٹیویٹڈ بیہیویئر اور وین دے گیو پازیٹیو فیڈ بیک تو انٹرنسک موٹیویشن کم ہو جاتی, جبکہ پازیٹیو فیڈ بیک سے ایکسٹرنسک موٹیویشن بڑھ جاتی. دیٹ فینومینا اور دس تھیوری از ویری یوزفل بیکاز اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فار سرٹن بیہیویئرز اور فار سرٹن انڈیویجولس, اور اس پہ یہ ڈپینڈ کرے گا کہ وہ فیڈ بیک کس قسم کی تھی, کیونکہ فیڈ بیک کو ہم دو میجر کیٹیگریز میں ڈسکرائب کر سکتے ہیں یا ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک ہے کنٹرولنگ فیڈ بیک, وچ مینس اف پیپل آر ٹولڈ ہاؤ ٹو ورک, اور ایک ہے انفارمیشنل فیڈ بیک. اس میں یہ ہوتا ہے کہ دے آر ناٹ ٹولڈ ہاؤ ٹو ورک but they are given more information which makes them more comfortable or which makes them more knowledgeable or which makes them more informed, and they do a better job without the supervisor or the manager or the boss giving an impression that he or she is controlling the behavior of an individual. So controlling feedback جب دی جاتی ہے تو intrinsic motivation decrease ہو جاتی ہے, لیکن informational feedback سے intrinsic motivation بڑھ جاتی. So controlling feedback, monetary rewards, they have a different relationship when it comes to extrinsic motivation, but have a different relationship with intrinsic motivation. ایک اور چیز جو موٹیویشن کی اس ڈسکشن میں امپورٹنٹ ہے, بیکاز جب ہم زندگی میں بھی موٹیویشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کوئی نہ کوئی پرفارمنس سے اس کو لنک کر رہے ہوتے ہیں. آرگنائزیشنل لائف میں یا ورک لائف میں obviously موٹیویشن از ریکوائرڈ بیکاز اٹ لیڈس ٹو پرفارمنس. نا پرفارمنس اینڈ موٹیویشن کا ڈائریکٹ لنک تو ہے, لیکن پرفارمنس از ناٹ اونلی ڈپینڈنٹ آن موٹیویشن, اس کے لیے کچھ اور چیزیں بھی چاہیے. فرض کریں آئی گیو یو این ایگزامپل آف اے اسٹوڈنٹ ہو از ہائیلی موٹیویٹیڈ ٹو گیٹ اے گڈ گریڈ, بٹ ہی ڈز ناٹ ہیو بکس, ہی ڈز ناٹ ہیو اسٹڈی مٹیریل. ڈو یو تھنک ہی کین گیٹ اے گڈ گریڈ؟ مشکل ہے, بیکاز ہی نیڈ سرٹن ریسورسز ٹو فلفل ہز job, to fulfill the task. اسی طرح a student is very motivated, highly motivated to get a good grade. He has got all the study material, all the resources, but he lacks the ability. He lacks the ability to study that material, to digest that material, to retain that material, to understand and comprehend that material. He lacks the ability. ابھی ان میں کچھ skills یا کچھ abilities inculcate کرنا باقی ہیں, تو پھر بھی پرفارمنس پوری نہیں ہوگی, بیکاز ان اسپائٹ آف ریسورسز اینڈ ان اسپائٹ آف ہز اسٹیٹ آف مائنڈ وچ واز موٹیویٹیڈ, ہی کین ناٹ پرفارم بیکاز ہی ڈز ناٹ ہیو دی ایبلٹی. اس لیے اس وقت جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں موٹیویشن پرفارمنس لنک, دیٹ ڈیفائنس پرفارمنس ڈپینڈنگ آن 3 variables اور 3 factors which are ability, motivation and resources. اینڈ دی ریلیشنشپ کو ہم نے ملٹیپلیکیشن سے اس لیے شو کیا ہے because even if one of these 3 factors is low or becomes 0, the overall performance will become low or 0. The simple mathematical جو ریلیشن شپ ہوتے ہیں اس میں آپ اگر کسی چیز کو 0 سے چاہے 10 فیکٹرز کو ملٹیپلائی کر دیں, the overall result will be 0. تو یہاں اگر موٹیویشن ہے, ابلٹی نہیں ہے, ریسورسز ہیں, the performance will be 0. اور موٹیویشن نہیں ہے لیکن ابلٹی ہے, ریسورسز بھی ہیں, پرفارمنس 0. اور ابلٹی بھی ہے, موٹیویشن بھی ہے, ریسورسز نہیں ہے, پرفارمنس ول بی 0. سو پلیز کیپ دس امپورٹنٹ لنک ان مائنڈ, دس لنک آف موٹیویشن ود پرفارمنس. اب ہم بات کریں گے موٹیویشن کی تھیریز کی, بیکاز وداؤٹ گوئنگ ان دیئر ڈیٹیلس ہمارا ایک پورا پکچر نہیں بنے گا موٹیویشن کا, کیونکہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا آبجیکٹو ہمارا موٹیویشن کی تھیریز نہیں ہے. آبجیکٹو ہے کسی کو موٹیویٹ کرنے کا طریقہ ہمیں آنا چاہیے, اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کا طریقہ آنا چاہیے, لیکن اس کے لیے فائدہ مند ہے اگر ہم تھیریز کو تھوڑا ریوائز کر لیں ان دا آرڈر ان وچ دے کیم, بیکاز دیر آر سرٹن تھیریز آف موٹیویشن وچ کیم around 1920s, 1930s, and then ہم contemporary theories پہ بات کریں گے جو 1980s کے بعد کی ہیں. So of the early theories of motivation, the first one and the very talked about
theory of motivation is in fact the Maslow's hierarchy of needs. Now, Maslow was a psychologist basically who developed this concept of needs hierarchy somewhere in 1930s. اور اس تھیری کے مطابق 5 ہماری نیڈس، بیسک ہائرارکی ہے نیڈس کی، جن کو ہم فلفل کرتے ہیں اپنی زندگی میں. موٹیویشن ہمیں ان 5 نیڈس کے فلفل کرنے سے ملتی ہے. ان میں سے پہلی نیڈ جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی وہ سیٹ آف نیڈس ہیں. پہلے سیٹ کا نام انہوں نے دیا فزیولوجیکل نیڈس. فزیولوجیکل نیڈس ہیں ہماری بیسک نیڈس، ہنگر، لائک تھرسٹ، لائک بیسک بایولوجیکل نیڈس جن کے بغیر ہماری زندگی کی سسٹیننس پاسبل نہیں، وہ ہماری فزیولوجیکل نیڈس. جب وہ فزیولوجیکل نیڈس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہے ہماری سیفٹی نیڈس، اور need to have a shelter, or need to have a safe environment where to live. Once those needs are fulfilled, then a person craves for some family, social belonging. So تیسرا set of needs ہیں وہ ہماری social needs. And fourth set of needs, as described by Maslow, is our esteem needs. That is, once we have the physiological needs fulfilled, once we have the security needs fulfilled, once we have the social belonging needs fulfilled, then we start forming an image about ourselves. Then وہ جیسے prestige، ہمارا اپنا image اپنی نظروں میں کیا ہے، دوسروں کی نظروں میں کیا ہے. So our self image. So we need that, because اگر ہمارا self image یا self esteem low ہوگی تو we have seen in the previous lecture that it will decrease not only motivation but it will weaken our personality in a larger context. فائنل جو اسٹیج ہے میسلو کی نیڈس ہائرارکی کی، دیٹ از دی اسٹیج آف سیلف ایکچولائزیشن اور نوئنگ آر پوٹینشیل، نوئنگ آر کیپیبلٹیز ٹو دا فلسٹ، اینڈ دین پرفارمنگ واٹ دوز کیپیبلٹیز، واٹ اپرچونیٹیز دوز کیپیبلٹیز آر گیونگ اس ٹو پرفارم. سو دیٹ از ایکچولی سرونگ دی پرپز آف آر ایگزسٹنس ان دس یونیورس. اینڈ دیٹ اسٹیج از وین وی ریئلائز کہ ہمارا پوٹینشیل کیا ہے، ہم کس چیز کے لیے بنے ہیں اور ہم وہ کرتے ہیں. So that is the stage of self-actualization اور fifth stage جسے ہم کہتے ہیں. So Maslow کی اس تھیری میں ایک پرابلم، ایک تو یہ کہ life does not happen like in steps. یہ سمجھانے کے لیے ایکسپلین کرنے کے لیے تو it is fine کہ فائن آپ کی فزیولوجیکل نیڈز ہوں گی. ظاہر ہے جب ایک شخص کی فزیولوجیکل نیڈز ہی پوری نہیں ہوئی تو کہاں سے وہ موٹیویٹ ہوگا. سو اگر ان کو کھانا وانا مل رہا ہے، بیسک نیڈز پوری ہو رہی ہیں، پھر وہ سوچیں گے کہ اب میرے پر کوئی شیلٹر ہو، کوئی سیکیورٹی ہو میری. اس کے بعد ان دونوں چیزوں کے بغیر مشکل ہے دیٹ ہی ول تھنک اباؤٹ اے فیملی اور ہی ول تھنک اباؤٹ اے گروپ آف فرینڈس. اینڈ آفٹر اٹیننگ دیز تھنگز دین ہی ول تھنک اباؤٹ ہز اون امیج، ہز اون پریسٹیج. اینڈ فائنلی اے اسٹیج کمز ویئر ہی ایکچولائزز ہمسیلف، ویئر ہی ریئلائزز ہو ہی از. اس میں کرٹیک پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے بعد میں، لیکن جنرلی this theory is good as far as explaining the concept of motivation to students is concerned, because یہ ایک آپ کو گائیڈ لائن پرووائڈ کر دیتی ہے، ایک آپ کو ہائرارکی نیڈس کی دے دیتی ہے، جس سے یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ what needs are to be fulfilled. اور آج سے 20-25 سال پہلے لٹریچر کی ریکمنڈیشن یہی تھی کہ if you are dealing with lower employees تو پھر you are actually dealing with lower needs, and if you are dealing with middle to top management then you are actually dealing with ہائی آرڈر نیڈس. اور اس میں لو آرڈر نیڈس جو ہیں وہ فزیولوجیکل اور سوشل اور سیکیورٹی کی بیسک ہوں گی، اور جو ہائی آرڈر نیڈس ہیں وہ اسٹیم نیڈس ہیں اور سیلف ایکچولائزیشن کی نیڈس. میسلو کے بعد دا نیکسٹ تھیوری وچ کیم اباؤٹ واز دی تھیوری آف میکگریگر، جس کو تھیوری ایکس یا تھیوری وائی بھی کہا جاتا ہے. نا میکگریگر کی جو تھیوری ہے بیسیکلی اس میں انہوں نے 2 طرح کی تھیوریز پیش کی، تھیوری ایکس، تھیوری وائی. اینڈ تھیوری ایکس basically assumes that human beings are lazy. Human beings کو کام کرنے کا شوق نہیں، لوگ ذمہ دار بھی نہیں، اور جب تک لوگوں کو سختی سے چیک نہیں کیا جائے وہ کام نہیں کرتے. یہ بیسک assumption ہے تھیوری ایکس کی. جبکہ تھیوری وائی کی assumption یہ ہے کہ people want to work, people are not lazy, people want to involve in the work, they need minimal supervision and they can perform goals and objectives and tasks without really controlling them. So ان دونوں تھیریز پہ کافی، اور خود میکگریگر کا یقین تھا کہ تھیوری وائی از مور ریلیونٹ ود ہیومن بینگس. اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو تھیوری ایکس میں ایزمپشن یہی ہے کہ لوور آرڈر نیڈس آف دا پیپل
وہ ڈومینیٹ کرتی ہیں, جبکہ تھیوری وائی کی بیسک اسمپشن یہ ہے کہ ہائر آرڈر نیڈ لوگوں کو ڈومینیٹ کرتی ہے. اب یہ کافی ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے اور اس کو ہم جنرلائز نہیں کر سکتے, بیکاز ان سرٹن سچویشنز مے بی لوور آرڈر نیڈس ول ڈومینیٹ اینڈ ان سرٹن سچویشنز ہائر آرڈر نیڈس ول ڈومینیٹ. بیکاز آپ امیجن کریں, یو آر لیونگ اے کمفرٹیبل لائف ان اے سٹی اور ان اے ٹاؤن, اینڈ خدا نخواستہ سڈنلی, جیسے ہم نے دیکھا اکتوبر 2005 میں ارتھکویک ہوا, زلزلہ ہوا, لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے, لوگوں کی بزنسز تباہ ہو گئے, ان کے کیریئر تباہ ہو گئے. اس اسٹیج پہ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ٹو دیم واز ناٹ دیئر کیریئر, واز ناٹ دیئر سیلف ایکچولائزیشن. At that stage, the most important thing to them was their survival, basic physiological need, their ability to get food, their ability to get water, their ability to get a shelter. So human life jo hai, that is surrounded by environment, and environment largely determines what stage of needs or what level of hierarchy we are on or we are in. Because جیسے میں نے ایگزامپل دی کہ سڈنلی چینج بھی ہو سکتے ہیں حالات, اینڈ اس کے بعد جب وہ لوگ سیٹل ہوئے, ان کی زندگی اپنی نارمل روش پہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ابھی بھی چل رہی ہے, بہرحال پہلے سے ان کے کافی لوگوں کے حالات بہتر ہیں, تو آہستہ آہستہ پھر سے ان کا دھیان جو ہے وہ کام کی طرف جائے گا, کیریئر کی طرف جائے گا, سیلف ایکچولائزیشن کی طرف بھی جائے گا. سو اٹ ڈپینڈز ریئلی, سچویشن آف دی ہیومن بینگس ول ریئلی ڈیفائن whether. But still, the literature does not support theory X and theory Y. لوگوں کو آپ موٹیویٹ کر سکتے ہیں not through control but by in participation of the people, by involving them in a work and by relying on their nature, which according to theory Y is that they like to work. اس کے علاوہ ایک اور theory which is considered important in the early phases of motivational literature is the theory of Herzberg's motivation hygiene theory. اب اس میں ایک چیز نئی ہم نے دیکھی, ہائیجین. موٹیویشن تو ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں, واٹ از موٹیویشن. سو موٹیویشن ہائیجین تھیوری, اس میں دو فیکٹرز, سیٹ آف فیکٹرز آئیڈینٹیفائی کیے ہرزبرگ نے. ایک سیٹ آف فیکٹرز کو انہوں نے نام دیا موٹیویٹرز کا, اور ایک سیٹ آف فیکٹرز کو انہوں نے نام دیا ہائیجین فیکٹرز کا. جو موٹیویٹرز سے ان کے خیال میں, ہرزبرگ کے خیال میں, جب ہم ان موٹیویٹرز کو پورا کرتے ہیں تو ہمیں سیٹسفیکشن ملتی جاب پہ, اور جب ہائیجین فیکٹرز پورے ہوتے ہیں تو ہم ایکچولی جاب ڈس سیٹسفیکشن کریٹ ہوتی. سو یہ موٹیویٹرز کیا ہیں اور ہائیجین فیکٹرز کیا ہیں, یہ دیکھنے کے لیے ہم آپ کو یہ سلائڈ دکھاتے ہیں. اب یہ موٹیویٹرز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہیں اچیومنٹ, ریکگنیشن, نیچر آف ورک اٹ سیلف, رسپانسبلٹی, ایڈوانسمنٹ اور گروتھ. اب اگر آپ اس پہ غور کریں, یہ جو موٹیویٹرز ہیں یہ سارے کے سارے انٹرنزک ہیں, اندرونی ہیں, ان کا تعلق ہماری ذات کے اندر سے ہے. اچیومنٹ ہمارے اندر ایک سینس ہے, ہم نے اچیو کرنی ہے ایک چیز. ہم نے لاسٹ لیکچر کی ڈسکشن میں جب ہم نے پرسنالٹی ٹائپس کی بات کی تھی, کانسیئنشیسنیس پہ جب ہم آئے تھے, تو آپ کو یاد ہوگا we discussed that the most important characteristic of a conscientious person is that he is willing or he is motivated to achieve something. So achievement تو ہو گیا intrinsic character. اسی طرح recognition, ہماری پہچان ہو, لوگ ہمیں ریکگنائز کریں, ہمارے کام کو ریکگنائز کریں, یہ بھی ہماری internal need ہے. کام خود fine, it is not purely intrinsic but how we perceive the work is intrinsic. ہمارے اندر responsibility ہے یا نہیں ہے وہ بھی انٹرنسک ہے. ہمارے اندر گرو کرنے کی, ایڈوانس کرنے کی کیریئر میں کیپیسٹی اور خواہش اور ڈیزائر اور نیڈ ہے, وہ بھی انٹرنل ہے. سو وی کین سے دیٹ دیز موٹیویٹرز آر انٹرنسک فیکٹرز. اب یہ جو ہائیجین فیکٹرز ڈسکرائب کیے ہرزبرگ نے, ان کے مطابق the presence of hygiene factors will lead to job dissatisfaction. اور ابھی ہم سلائڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہائیجین فیکٹرز میں سب سے پہلی چیز ہے سپرویژن. Supervision can create dissatisfaction because supervision decreases motivation. دیکھیں اگر آپ کا کوئی سپروائزر ہوگا اور وہ آپ کے کام میں آپ کو فیڈ بیک دیتے ہیں, اچھی یا بری, اب اچھی ہر وقت تو فیڈ بیک نہیں آئے گی. سو جب کبھی وہ فیڈ بیک خراب آئے گی یا سپروائزر صاحب سے آپ کی کوئی کانفلکٹ ہو جاتی ہے تو وہ چیز آپ کو ڈی موٹیویٹ کرے گی.
اور یہ ایک ایکسٹرنزک فیکٹر ہے بیکاز سپروائزر از ایگزسٹنگ ایکسٹرنزکلی. اسی طرح پالیسیز آپ نے نوٹ کیا ہوگا, مینی پیپل ڈونٹ they are not comfortable all the time with all the policies of a company. So policies اس کا مطلب ہے ایکسٹرنزک فیکٹر ہیں جو ڈسسیٹسفیکشن کریٹ کرتی ہیں یا کر سکتی ہیں. سملرلی سپروائزر کے ساتھ ریلیشن شپ اگر تو اچھا ہے تو مے بی اٹ از فائن, بٹ اف دی ریلیشن شپ ود سپروائزر از ناٹ گڈ دین اٹ از آلسو اے سورس آف جاب ڈسسیٹسفیکشن. ورکنگ کنڈیشنز, جب لوگ آفس میں آتے ہیں دے کمپلین اے لاٹ اباؤٹ ورکنگ کنڈیشنز. میرے آفس میں میرا کمپیوٹر اچھا نہیں ہے, میرا اے سی ٹھیک نہیں ہے, میرے بیٹھنے کی جگہ ٹھیک نہیں ہے, اس آفس میں روشنی بہت کم ہے, یا اس آفس میں روشنی بہت زیادہ ہے, یا اس میں مٹی بہت ہے, تھنگس لائک دس. سو ورکنگ کنڈیشنز بھی ایک ایکسٹرنزک یا ایکسٹرنل فیکٹر ہیں اور وہ بھی ڈسسیٹسفیکشن کریٹ کر رہی ہیں. سیلری, another extrinsic factor which is not in our hand, can motivate people but can also demotivate people. Or demotivate is say that salary is not according to our liking, or the amount of effort which I put in does not actually is what I get in terms of my salary. Relationship with peers, آپ کے کولیگس کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپ اچھے نہیں, تو اس کو بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ہم اپنی فیلئر کو ایٹریبیوٹ نہیں کرتے اپنی ذات پہ. جب ہم نے پرسیپشن کی بات کی تھی اور ایٹریبیوشن تھیوری کی بات کی تھی تو وہاں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم سکسیس کو ایٹریبیوٹ کر لیتے ہیں اپنی ذات پہ, دیٹ آئی گاٹ دس سکسیس بیکاز آئی ڈیڈ اے گڈ ورک, بیکاز میرے میں تو اچیومنٹ کی اسٹرائیو بہت زیادہ ہے, یا میں تو سیلف موٹیویٹڈ ہوں, یا میں بہت بریلینٹ ہوں. اینڈ دا مومنٹ اٹ کمس ٹو فیلئر دین وی اسٹارٹ ایٹریبیوٹنگ دا کازز ٹو ایکسٹرنل فیکٹرس. اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکسٹرنل فیکٹرس بہت سے ہوتے ہیں جن پہ لوگ ایٹریبیوٹ کرتے ہیں کازز اپنے فیلئر کے یا اپنی خراب پرفارمنس کے. ان میں سے ایک ریلیشن شپ ود پیئرس ہو سکتا ہے which is not entirely dependent on peers, because if you are not doing enough or you are not emotionally intelligent enough to retain and maintain relationship with your peers, تو اس میں پھر آپ کے پیئرس کا کوئی فالٹ تو نہیں ہے, but you will attribute this failure to them because it is easy. اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ I am not working very well these days because میرے تو حالات اچھے نہیں ہیں پرسنل, میری پرسنل لائف میں بہت سی پرابلمس ہیں, میرے گھر میں بہت سے مسائل ہیں, وہ بھی ایکسٹرنزک فیکٹر ہوا, اس کے اوپر بھی ایٹریبیوٹ کر دیا. اینڈ دین ریلیشن شپ وتھ سب آرڈینیٹس اینڈ یور اسٹیٹس اینڈ سیکورٹی, یہ ساری کی ساری چیزیں ایکسٹرنزک. سو ہرزبرگ کی جو تھیوری ہے دیٹ از بیسیکلی, اس میں جسٹ اس کا یہ ہے کہ انٹرنزک فیکٹرز کو بڑھایا جائے اور ایکسٹرنزک فیکٹرز کو ریموو کیا جائے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سپرویژن ریموو کر دی جائے یا پالیسیز ریموو کر دی جائیں. بیسیکلی واٹ ہی سیئنگ از کہ ان کو موقع کے حالات کے مطابق کیا جائے. اب بات نکل جائے گی آرگنائزیشنل تھیوری اینڈ ڈیزائن کی طرف, جہاں میں نہیں جاؤں گا اس کورس میں, بٹ اٹ ول آلسو ڈپینڈ آن دی اسٹرکچر اور دا کلچر آف دی آرگنائزیشن. اگر ایک آرگنائزیشن ایک ٹیکسٹائل مل ہے جہاں پر دا بیسک آبجیکٹو آف دا کمپنی از کنٹرول, کاسٹ کنٹرول, تو وہاں پر سپرویژن از باؤنڈ ٹو بی ٹائٹ. وہاں پر ٹائٹ کنٹرولز اینڈ ٹائٹ سپرویژن ول پرہیپس ناٹ بی ایز بگ اے ڈی موٹیویٹر فار این امپلائی ایز کمپیئر ٹو این کمپنی ویئر the structure is flat, like an IT house where the structure is flat, where there is a lot of creativity. وہاں پر supervision and controlling policies will be a hygiene factor and they will create job dissatisfaction. So یہ تھوڑا سا dependent ہوگا on the nature of the work and on the nature of the company, کہ کس قسم کی کمپنی میں ہم کام کر رہے ہیں. So یہ تین theories جو ہم نے ابھی تک ڈسکرائب کی ہیں, یہ موٹیویشن کی لٹریچر کی ارلی پارٹ کی تھیریز. اس کے بعد ہم آئیں گے کنٹمپریری تھیریز پہ, جو آج کل تھیریز ڈیولپ, آج کل مینس پچھلے 20-25 سال میں ڈیولپ ہوئیں اور یوز تو ابھی بھی ہو رہی ہیں, ایون ارلی تھیریز بھی ہو رہی ہیں, کیونکہ یہ تو نہیں ہے کہ کوئی چیز پرانی ہے تو ہم اس کو یوز ہی نہیں کریں گے. لیکن کنٹمپریری ڈیولپمنٹ ساتھ ساتھ میں جو ہوتی جا رہی ہیں, ہم ان پہ بھی کیونکہ ہم نگاہ رکھتے ہیں, تو ہم جو کرنٹ تھیریز ہیں ان میں ایک 3 needs تھیری ہے میکلیلینڈ کی. اینڈ دس 3 needs تھیری بیسیکلی سیز دیٹ ہماری 3 نیڈس ہیں. نیڈ فار اچیومنٹ, جس کو NACH سے ڈینوٹ کرتے ہیں, نیڈ فار پاور NPOW, اینڈ نیڈ فار ایفیلیشن اور NAFF. یہ 3 ہماری نیڈز ہیں جو اگر پوری ہوتی رہیں تو ہم موٹیویٹڈ رہتے ہیں. اس میں سے ریسرچ, a lot of research has been done on need for achievement. یہ ہم نے ابھی
achievement in terms of Herzberg's internal motivator factor بھی دیکھا, اچیومنٹ کو ہم نے کانسیئنشیسنس میں بھی دیکھا کہ ہماری جو نیڈ ہے کچھ اچیو کر لینے کی وہ ہمیں انٹرنسک موٹیویشن دے دیتی ہے. سو نیڈ فار اچیومنٹ پہ تو کافی ریسرچ ہے, لیکن نیڈ فار پاور اینڈ نیڈ فار افیلیشن پہ اتنی زیادہ امپیریکل اسٹڈیز یا ریسرچ موجود نہیں. بٹ دا نٹ شیل آف دس تھیوری از that these three needs, if they are fulfilled according to our circumstances, according to our environment, تو motivation برقرار رہے. اس کے بعد ایک اور theory which is quite contemporary is the theory of goal setting. MBO کا آپ نے اکثر ذکر سنا ہوگا, management by objectives. management by objectives کا جو پورا concept ہے that is based on this theory of goal setting. اور goal setting میں جو تھیری ہے اس میں بیسک اس کا جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ جب گول بنائے جاتے ہیں, جب گول اسپیسیفک گول بنائے جاتے ہیں تو موٹیویشن بڑھ جاتی. آپ اس کی ایگزامپل یوں لیجیے, فار ایگزامپل آپ کسی شخص سے یہ کہتے ہیں ڈو یور بیسٹ ایٹ یور جاب. اب یہ ایک بہت ہی ویگ اسٹیٹمنٹ ہے, ڈو یور بیسٹ, ڈو یور بیسٹ ان واٹ ریگارڈ, اور وہ بیسٹ کرنے سے کیا حاصل ہوگا. اس کے بنسبت اگر آپ کسی شخص سے یہ کہیں کہ ڈو اے گڈ جاب, do your best, and what I want from you is 5% increase in sales. تو اب آپ نے اس گول کو اسپیسیفک کر دیا ہے, and this specificity of the goal will motivate that person because you have given him a direction to work on. جب آپ نے صرف یہ کہا کہ do your best for the company, آپ نے بہت سے سوالات اوپن اینڈڈ چھوڑ دیے. لیکن جب آپ نے یہ کہا کہ do your best for the company and increase the sale by this percentage, تو پھر آپ نے اس گول کو اسپیسیفک بنا دیا, اور اسپیسیفک گولس موٹیویٹ کرتے ہیں بیکاز ڈائریکشن اینڈ گائیڈنس موٹیویٹ اس. اسی طرح کہا یہ جاتا ہے اسپیسیفک گولس ول انکریز پرفارمنس, اینڈ ڈیفیکلٹ گولس اف دے آر ایکسپٹیڈ بائی دی پرسن, بائی دی امپلائی, ول انکریز موٹیویشن ایون فردر. تو ڈیفیکلٹ گولس اگر آپ بغیر کسی کی رضا کے ان کے اوپر امپوز کر دیں تو وہ تو شاید موٹیویشن انکریز نہیں کریں گے. لیکن اف اے پرسن از اے چیلنج ٹیکنگ انڈیویجول, از اے اچیور, then or is a professional, then he will look for difficult goals. اور اگر وہ گولز آپ کے امپلائی اور امپلائر کی مرضی سے سیٹ ہوئے ہیں, دونوں کی اس میں پارٹیسپیشن اور انوالومنٹ موجود ہے, تو then difficult goals will actually increase motivation. So goal setting theory describes goals or objectives as the basic motivators جن کے ارد گرد ہماری موٹیویشن گھومتی. اور میں نے ایگزامپل دی مینجمنٹ بائی آبجیکٹیوس کی, اور جتنی بھی آپ پروسیس دیکھتے ہیں اسٹریٹجک مینجمنٹ کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, تو موسٹ آف دا اسٹریٹجک مینجمنٹ اکرنگ اکارڈنگ ٹو دی ڈیزائن اسکول اور پلاننگ اسکول آف مینجمنٹ is actually starting from what? Is actually starting from the business mission and vision and goals and objectives. So ان goals اور objectives کے ارد گرد ہی اسٹریٹجی بنتی ہے, اس کی امپلیمنٹیشن اسی کے ساتھ گیج کی جاتی ہے کہ جو گول بنے تھے کیا وہ پورے ہوئے یا ہو رہے ہیں یا نہیں. اسی طرح پرسنل لائف میں جب تک ہم کوئی گول یا اسپیسیفک آبجیکٹو نہیں بناتے تب تک ہم اتنے موٹیویٹڈ نہیں ہوتے, بیکاز ہم اپنے آپ کو کوئی ٹارگیٹ نہیں دیتے. اور گولس کے بارے میں آئی ایم شیور یو نو دیٹ گولس کو کہا جاتا ہے کہ گول از اے گول وین اٹ از اسمارٹ. اسمارٹ مینس ایس اسپیسیفک کے لیے, ایم میئربل کے لیے, اے اچیویبل کے لیے, آر ریئلسٹک کے لیے, اور ٹی ٹائم باؤنڈ کے لیے. ایک گول جو ہے وہ اسمارٹ گول تب بنے گا, یا وہ ایک موٹیویٹنگ گول تب بنے گا جب وہ اسپیسیفک ہوگا, جب وہ ریئلسٹک ہوگا. یہ نہیں کہ آپ کسی کو ایسا گول دے دیں جو اچیو ہی نہیں ہو سکتا, اٹینیبل ہو, اور ساتھ میں ریئلسٹک بھی ہو اور ٹائم باؤنڈ بھی ہو. اس کے اوپر ایک ٹائم کی بھی لمٹ لگی ہو کہ یہ آپ نے کرنا ہے ٹاسک, یا آپ نے یہ گول اچیو کرنا ہے ود ان 6 months یا ود ان اے ایئر یا ود ان 3 months. سو جب تک ہم انہیں ٹائم باؤنڈ نہیں کرتے, گولز نہیں بنتے, وہ ڈیزائرز یا ڈریمز رہ جاتی. سو ڈریمز کو ہم نے کیونکہ فلفل کرنا ہے, انہیں گولز بنانا ہے, تو اس لیے گول سیٹنگ تھیوری کا کافی رول ہے موٹیویشن. دین آفٹر گول سیٹنگ تھیوری, another theory which basically came from the studies on animals, animal behavior پہ بہت سا جو بایولوجی میں کام ہوا, وہ ری انفورسمنٹ تھیوری کی بنیاد پہ ہوا. اور ری انفورسمنٹ تھیوری انسانوں کو بھی موٹیویٹ کرتی ہے, بیکاز اس کی بیسک پریمبل یہ ہے کہ behavior is a function of its consequences. That is, that behavior is caused externally, and what controls behavior are some reinforcers. And reinforcers کو ہم consequences بھی کہہ سکتے ہیں.
اور جب وہ ہم فار ایگزامپل، اب اس کی ایگزامپل میں اینیمل سے اس لیے دوں گا بیکاز اینیملس پہ یہ چیز پہلے ٹرائی ہوئی. فار ایگزامپل ڈولفنس پہ اسٹڈی بہت ہوتی تھی کہ ڈولفن نے جمپ ماری سوئمنگ پول میں 1 اور 2 اینڈ دین یو گیو دیٹ ڈولفن اے پیس آف فوڈ. پھر آپ نے 2 جمپس کے بعد پیس آف فوڈ نہیں دیا بلکہ تیسری جمپ پہ دیا. سو اب بیسیکلی آپ یہ بیہیویئر ری انفورس کر رہے ہیں ڈولفن میں کہ آپ جمپ کرو یو ول گیٹ ریوارڈ. سو شی ول بی موٹیویٹیڈ اور انکریج ٹو جمپ. سو وہ ری انفورسر کیا ہے؟ یہاں فوڈ ہے. اور وین ہیومن بینگس کی اگر ایگزامپل دوں تو ٹریفک کی ایگزامپل آئے گی. فار ایگزامپل somebody breaks a traffic rule اور ان کا چلان ہو جاتا ہے، یا ہم کوئی بھی لا توڑتے ہیں اور اس کے کانسیکوینسز ہم فیس کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی پنشمنٹ ملتی. اب وہ پنشمنٹ جو ہے وہ ایکچولی ری انفورسر ہے دیٹ ڈونٹ ریپیٹ دس بہیویئر. اف یو ریپیٹ اٹ یو ول بی پنشڈ. سو ری انفورسمنٹ تھیوری میں ساری جو اس کی جان ہے یا جسٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو فیوریبل بیہیویئرز ہیں جن سے کمپنی کو بھی فائدہ ہے، انڈیویجول کو بھی فائدہ ہے، ان بیہیویئرز کو انکریج کیا جاتا ہے بائی گیونگ ری انفورسرس. وہ ری انفورسرز ریوارڈ بھی ہو سکتے ہیں، مانیٹری ٹرم میں بھی ہو سکتے ہیں، ان ٹرمز آف پروموشن بھی ہو سکتے ہیں، ان ٹرمز آف کیریئر ٹریک بھی ہو سکتے ہیں، کئی اس کی فارمز ہو سکتی ہیں. بٹ دی آئیڈیا بہائنڈ ری انفورسمنٹ تھیوری از دیٹ reward the desired behavior immediately after it is performed so that it sticks in the mind of the performer that it is because of this behavior that I am getting this reward. اور وہ پھر اس behavior کو کرنے میں تیزی دکھائیں یا چاقو چوبند رہیں. اور on the other hand discourage that behavior جو required نہیں ہے and discourage it again either by not giving reward or by giving some negative reward یا جس کو ہم punishment کہہ دیتے. Another theory of motivation, which is very important in the contemporary discussion of motivational literature, is the equity theory. Equity theory, as the name suggests, is concerned with justice, insaf. Because یہ اسٹیسی ایڈمس نے پیش کی تھیری، اور اس تھیری میں assumption یہ ہے، ریسرچ بھی اس پہ کی گئی کہ جب ہم کہیں کام کرتے ہیں، چاہے ہم اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے ہم کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، چاہے ہم گھر میں ہیں، ہم اپنی ان پٹ اور اپنی آؤٹ کم کو دوسروں کی ان پٹ اور آؤٹ کم سے کمپیئر کریں گے. اور اس میں ایگزامپل اسٹوڈنٹ لائف میں آپ دیکھیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ نے ایک فریشلی ڈگری کمپلیٹ کی اور اس کے فوراً بعد یو گاٹ اے ویری گڈ جاب وچ واز سے 70,000 اے منتھ پہ آپ کو جاب مل گئی. یو ول بی ویری ہیپی بیکاز یو گاٹ اے گریٹ ریوارڈ ان اے ویری ویری ینگ ایج. اب ونس یو آر آن دیٹ جاب، وہاں پہ جا کے آپ کو پتا چلتا ہے کہ اے اسٹوڈنٹ آف یور کلاس ہو ہیڈ ویری سملر گریڈس جیسے آپ کے تھے، who had very similar skills as compared to you, who had very similar journal attributes like you and similar experience, وہ بھی آپ ہی کے بیچ کے ہیں. آپ کو پتا چلتا ہے after 1 week that he has also been given the same job کر رہے ہیں on the same terms and condition except salary that he is getting 90,000 a month. Now جو آپ کی وہ خوشی تھی 70,000 والی وہ اتنی نہیں رہے گی because now you will start comparing yourself with him. اور آپ یہ سوچیں گے اور آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ میرا بھی اتنا ایکسپیرینس ہے، میری بھی اتنی ہی ایج ہے، میرے اندر بھی وہی صلاحیتیں ہیں، وہی اسکلس ہیں، میرا رزلٹ بھی ویسا ہی ہے، ہم ایک ہی کلاس کے، ایک ہی انسٹیٹیوشن کے ہیں اینڈ وی آر ڈوئنگ دا سیم جاب. وائی از ہی گیٹنگ 90,000 and I am getting 70,000? So that is where the comparisons come in. اور ان comparisons کی وجہ سے now we are not as happy or as satisfied as we were in the beginning جب وہ we landed in that job. اسی طرح اس میں ایکوٹی تھیوری کے مطابق ہماری ان پٹ اور آؤٹ کمز کی جو ریشو ہے جو ہم اپنی دیکھتے ہیں وہ ہم ہمیشہ دوسروں سے کمپیئر کرتے ہیں. ایون ان فیملیز آپ دیکھ لیجیے، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر فیملیز میں ایشو ہوتا ہے کہ بہن بھائیوں میں سے سم ون ول سے دیٹ مجھے اتنا پیار نہیں کیا جاتا جتنا دوسروں کو کیا جاتا ہے. دیٹ از اس کو صرف اگنور نہیں کیا جا سکتا بیکاز وہ ایک فیڈ بیک ہے پیرنٹس کے لیے، اور وہ بچہ جو کہہ رہا ہے یا کہہ رہی ہے وہ
ایکوٹی کی ڈیمانڈ کی بیس پہ ہے, بیکاز دیٹ انڈیویجول نیڈس جسٹس. ہی فیلس ہی از آلسو دی son or daughter of the family. He is also a part of the family. He is probably fulfilling the duties and obligation and roles or responsibilities given to him or her. Then why doesn't he get that attention or importance which the other sibling is getting? یہ ایک important question ہے. اور اگر آپ اس کو ذرا سوسائٹل بیس پہ دیکھیں تو معاشرے میں جتنی بھی بے چینی آپ کو نظر آتی ہے, بیسیکلی وہ لالیسنس جو لوگ ہم پرسیو کرتے ہیں کہ معاشرے میں لا قانونیت ہے, اگر یہ پرسیو کیا جائے تو ڈی موٹیویشن ہو جاتی. وہ اس کی ریزن ہے بیکاز دین اف یو پرسیو دیٹ لا لیسنس از دیئر پریویلنٹ, تو پھر ہوگا یہ ان سائڈ یو ول نو if I do something and if I get caught then I will be punished. But if somebody who belongs to another social group or class, he will do that thing, تو وہاں پر پنشمنٹ نہیں ہوگی. So again you are comparing yourself with others. So equity theory is very important because justice کے بارے میں important چیز یہ ہے کہ جسٹس یا انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آئے, نہ صرف گھروں میں, اداروں میں, محلوں میں, کمیونٹیز میں, بلکہ زندگی کی اور بھی انسٹیٹیوشنز میں. جنرلی ان لائف we feel comfortable when we know that we are living in a just environment, اور جہاں ہمیں پتہ ہو کہ ہماری ایفرٹس کو ریوارڈ ملے گا, یا ہم اگر ایفرٹ نہیں کریں گے تو ہمیں ریوارڈ نہیں ملے گا. So that is also one of the most crucial theories in terms of motivation. ایک اور تھیوری موٹیویشن کی جس کو بہت زیادہ, جس پہ ریسرچ بھی ہوئی, کام بھی ہوا, اور جس کو یوز بھی بہت کیا گیا انڈسٹریل سیٹنگز میں, دیٹ از دی ایکسپیکٹینسی تھیوری آف موٹیویشن. ایکسپیکٹینسی تھیوری آف موٹیویشن واز بیسیکلی پرووائڈیڈ بائی وکٹر وروم. اور ایکسپیکٹینسی جس طرح ایکوٹی کی بیس انصاف پہ ہے, جسٹس پہ ہے, ری انفورسمنٹ کی بیس ری انفورسرز پہ ہے, پازیٹیو بیہیویئر کو ری انفورس کرنے کے طریقوں پہ ہے, گول سیٹنگ تھیوری کی بیس گولز پہ ہے, اسی طرح ایکسپیکٹینسی تھیوری کی بیس 3 ایلیمنٹس پہ ہے. ان 3 ایلیمنٹس میں ہم تینوں کا ذکر کرتے ہیں ون بائی ون. دا فرسٹ ایلیمنٹ از دی ایلیمنٹ آف ایکسپیکٹینسی اٹ سیلف, اور وہ کیا ہے؟ دیٹ از دی ریلیشن شپ بٹوین این ایفرٹ اینڈ پرفارمنس. جب ہم کوئی ایفرٹ کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہی ہوتا ہے, ہم اسیوم یہ کرتے ہیں کہ دس ایفرٹ ول لیڈ ٹو سرٹن پرفارمنس. فار ایگزامپل اے اسٹوڈنٹ ورکس ویری ہارڈ فار این ایگزامینیشن اور تھرو آؤٹ دا کورس, اور وہ جو ایفرٹ وہ کر رہے ہیں پڑھائی کی شکل میں, اسائنمنٹس کی شکل میں, کوئزز کی شکل میں, وہ ایفرٹ ایک پرفارمنس کو لیڈ کر رہی. دیٹ لنک بٹوین ایفرٹ اینڈ پرفارمنس از کالڈ ایکسپیکٹینسی اٹ سیلف. دوسرا لنک اس تھیوری میں یہ ہے کہ دی پرفارمنس وچ از اے ریزلٹ آف دی ایفرٹ, دا پرفارمنس ول لیڈ ٹو اے ریوارڈ. دیٹ از دا سیکنڈ لنک ان دا تھیوری. پہلا لنک تھا بٹوین ایفرٹ اینڈ پرفارمنس وچ واز کالڈ ایکسپیکٹینسی. The second link is between the performance and reward, and this link is called instrumentality. کہ اب آپ نے ایک اسٹوڈنٹ نے پرفارم کیا, کوئز اچھے کیے, ایگزام اچھا کیا, کلاس پارٹیسپیشن اچھی کی, اب وہ اس پرفارمنس کی بیس پہ وہ ایک ریوارڈ چاہیں گے. ریوارڈ کیا ہوگا؟ گڈ گریٹ. تھرڈ لنک اب یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ آ کے اسٹوری ختم ہو جائے گی, ریوارڈ اچھا مل گیا, موٹیویشن رہی. نو, ریوارڈ کی اپنا ایک لنک ہے ود دی گول, ود دا نیڈ. کیا اس ریوارڈ نے جو آبجیکٹو, جو گول, جو نیڈ ذہن میں تھی اس کو پورا کیا یا نہیں کیا؟ سو دا لنک بٹوین ریوارڈ اینڈ گول از کالڈ ویلنس. سو 3 لنک ہوئے. ایک ایکسپیکٹینسی کا لنک بٹوین ایفرٹ لیڈنگ ٹو اے پرفارمنس, دین پرفارمنس گیونگ آؤٹ اے ریوارڈ اور انسٹرومینٹلٹی, and then the reward fulfilling a goal or a need, balance. For example, a student got a good grade. ہم نے دیکھا انہوں نے ایفرٹ کی, پرفارم کیا, اچھی پرفارمنس پہ انہیں اچھا ریوارڈ بھی ملا, انہیں B+ مل گیا. But in his mind he had an A+, because وہ A+ ان کی نیڈ کو فلفل کر رہا تھا کہ ان کے GPA کو اس A+ نے ایک خاص لیول پہ لے جانا تھا جو B+ نہیں لا سکا. اب باوجود اس کے کہ ان کا رزلٹ اچھا ہے, ریوارڈ اچھا ہے, ہز موٹیویشن از
not that much because اس ریوارڈ نے ان کی اس نیڈ کو پورا نہیں کی. یا ایک امپلائی ہیں فار ایگزامپل کہیں کام کرتے ہیں اور ان کو یہ امید ہے کہ اس دفعہ جب وہ اچھی پرفارمنس دیں گے, ایفرٹ کریں گے, تو ان کو جو سیلری ریز ملے گا اس سے وہ ایک موبائل فون خرید لیں. فار ایگزامپل he did that, he performed very well in that quarter, in that year, he put in a lot of hard work, effort کی, performance بھی ہوئی, performance کی بیس پہ ریوارڈ بھی مل گیا, and reward was a raise, but that raise was not enough کہ وہ موبائل فون خرید سکیں. تو اس سارے پروسیس کے بعد, یعنی ریوارڈ ملنے کے بعد, ان کی موٹیویشن نیچے ہو جائے گی, بیکاز دا ریوارڈ واز ناٹ انف ٹو فلفل ہز نیڈ. تو جس طرح ہم نے پرفارمنس میں لنک دیکھا تھا, یہ پرفارمنس از اے پروڈکٹ آف ایبلٹی اینڈ ریسورسز اینڈ موٹیویشن, اور ان تینوں فیکٹرز میں سے اگر ایک بھی کم ہو جائے گا یا زیرو ہو جائے گا تو پرفارمنس کم ہو جائے گی یا زیرو ہو جائے گی. اسی طرح موٹیویشن از این آؤٹ کم آف ایکسپیکٹینسی اینڈ انسٹرومینٹلٹی اینڈ بیلنس. اس کا مطلب ہے کہ موٹیویشن کو اگر ہم ایک ایکویشن کی فارم میں دیکھنا چاہیں تو موٹیویشن ول بی ایکول ٹو ایکسپیکٹینسی ای ملٹیپلائڈ بائی آئی, انسٹرومینٹلٹی ملٹیپلائڈ بائی بیلنس اور وی. اور ان میں سے اگر ایک بھی لنک زیرو ہو جائے تو اوور آل موٹیویشن ول بیکم زیرو. یا ان میں سے ایک بھی لنک ڈیمپ ہو, ہیمپر ہو جائے یا کم ہو جائے تو موٹیویشن بھی کم ہو جائے گی, کیونکہ موٹیویشن ان تینوں کا پروڈکٹ ہے. اس لیے یہ تھیری بہت یوز کی جاتی ہے اور اس پہ کافی کام بھی ہوا اور اس کو کافی زیادہ آرگنائزیشنز میں یوز بھی کیا جاتا ہے, بیکاز اٹ از ویری پریکٹیکل. یہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ جسٹ ریوارڈنگ پیپل وداؤٹ ڈٹرمننگ واٹ ڈو دے نیڈ will probably not be enough to motivate them in the long run, because people have different needs and because of different needs their expectations for a reward are different. اب یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے ان تھیریز کی بیس کے اوپر لوگوں کو موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے. بیکاز ہم نے دیکھا کہ تھیریز تو بہت سی ہیں. آپ 3 فیکٹر نیڈ تھیری کو لے لیں, یا آپ گول سیٹنگ تھیری کو لے لیں, یا آپ میسلوز کی تھیری کو لے لیں, یا ایکس اینڈ وائی میکگریگر کی تھیریز کو لے لیں, دے آل ٹاک اباؤٹ موٹیویشن. بٹ ان ریئل لائف ایٹ ورک اور ایٹ ہوم اور ڈیورنگ آور نارمل ٹرانزیکشنز ود آور فرینڈس, ہاؤ ڈو وی کیپ موٹیویشن الائیو ان ادرس. یا اگر ہمیں کوئی ایسا رول ملتا ہے, کیونکہ جو بھی ہم رول زندگی میں کرتے ہیں, چاہے وہ فیملی میں ہو چاہے وہ کام پہ ہو, اس پہ ہم نے کچھ نہ کچھ لوگوں کو مینیج تو کرنا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ لوگوں کو ہم نے موٹیویٹ تو کرنا ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے کچھ لوگوں کو لیڈ کرنا ہے تو انہیں موٹیویٹ کرنا پڑے گا, ان سے کام لینا ہے تو انہیں موٹیویٹ کرنا پڑے گا. سو موٹیویشن از اے اسکل وچ آل آف اس نیڈ آل دا ٹائم, اور اپنے آپ کو بھی موٹیویٹ کرنا ہے. سو واٹ مکس آف these theories will actually result in us getting a skill which motivates us. یا دوسرے لفظوں میں ہم وہ موٹیویشن کا پروسیس کیا ہے, ہم ان 7 یا 8 یا 10 تھیریز جن کا ہم نے ذکر کیا, ان کو ہم کس طرح یوز کر سکتے ہیں سو دیٹ وی کین موٹیویٹ آر سیلفس, سو دیٹ وی کین موٹیویٹ ادرس. یہ تو ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. لیکن آج کی جو ڈسکشن ہم نے موٹیویشن پہ کی وہ بیسیکلی زیادہ تر اس کا تعلق ایکسٹرنزک موٹیویشن سے تھا, بیکاز انٹرنزک موٹیویشن پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں. اور ایکسٹرنزک موٹیویشن کو ہم نے ڈیفائن کیا کہ وہ ہائی لیول آف ایفرٹ جو ہم ایگزرٹ کرتے ہیں ان آرڈر ٹو فلفل اے نیڈ, اور جو انفلفلڈ نیڈس ہوتی ہیں دے کریٹ ٹینشن ان آر سیلف, اور وہ ٹینشن کریٹس دی ڈرائیو اور دی ول for us to act or behave so that a need is fulfilled, and when a need is fulfilled the process continues. اور پھر ہم نے دیکھا کہ there are various theories of motivation. ہم نے performance motivation کے لنک کو دیکھا, ہم نے earlier theories پہ بات کی. We talked about Maslow's theory, we talked about McGregor's theory, and then we talked about some contemporary theories like 3 needs theory, like goal setting theory, reinforcement theory, expectancy theory and equity theory. اور مختلف تھیریز پہ ہم نے دیکھا, کچھ پہ بہت زیادہ ریسرچ ہوئی, جیسے ایکسپیکٹنسی پہ بہت سا کام ہوا ہے. ہرزبرگ کی جو تھیری ہم نے دیکھی اس میں موٹیویٹرز اور ہائیجین فیکٹرز کو الگ آئیڈینٹیفائی کیا, کون سے فیکٹرز ہیں جو جاب پہ موٹیویٹ کرتے ہیں لوگوں کو, کون سے فیکٹر ہیں جو موٹیویشن کو امپیڈ کر سکتے ہیں, کم کر سکتے ہیں. اور اس میں ہم نے دیکھا انٹرنزک فیکٹرز
were motivators and extrinsic factors were hygiene factors. اور ان انٹرنسک فیکٹرز میں بھی اچیومنٹ واز ون فیکٹر which is heavily researched, جس پہ بہت سا ریسرچ کا کام ہوا ہے, اور اس کی بیس پہ ہم نے یہ دیکھا کہ اچیومنٹ کی سینس جو ہے وہ انٹرنلی موٹیویٹ کرنے میں بہت مددگار ہے. اینڈ ان دا نٹ شیل جو ہمارے آج کے پورے لیکچر کی بیس تھی وہ ایک ایکچولی وی آر آفٹر اے اسکل, وی آر آفٹر دا اسکل آف ہاؤ ٹو موٹیویٹ پیپل. اس کے لیے ہم نے اس بیک گراؤنڈ کو ڈیولپ کیا, اس سارے پریمبل کو ڈیولپ کیا, سو دیٹ وی انڈرسٹینڈ دی نیچر اور دا ویری کرکس اور دا ویری ہارٹ آف دیز موٹیویشنل تھیریز. جب ہم نیکسٹ لیکچر میں بات کریں گے وی ول ٹاک اباؤٹ موٹیویشن ایز اے پروسیس. ناؤ وی ہیو ٹو موٹیویٹ ادرز, اب کیا کیا جائے. وی ول ٹاک اباؤٹ سرٹن ڈیفیشنسیز ان دیز تھیریز اینڈ وی ول آلسو talk about certain ways to fulfill those deficiencies, and we will look at the view of some management gurus on motivational theories and their drawbacks. یہ ہم انشاءاللہ اس پہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈیٹیل میں بات کریں گے. تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.